ہمارا آج کا موضوع ہے دل کی تنگی، سینے کی گھٹن اور اس کا علاج۔ اس دنیا میں جب سے انسان آیا ہے وہ مختلف طرح کے حالات سے گزرتا ہے۔ کبھی انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی ایک عجب سی اداسی ہوتی۔ بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا، اور اگر بعض اوقات کوئی سبب یا وجہ ہوتی ہے تو بھول بھی چکا ہوتا ہے، مگر لاشعور سے اس کے اثرات اٹھ کر شعور پر آتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انجانے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، انہونے قسم کے تفکرات اور توہمات کا شکار ہوتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے ایک خوف کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی اسے لوگوں کی باتیں ستاتی، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، ہر ایک پر یہ کیفیت آتی۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑا مقام پیغمبروں کو دیا، اور پیغمبروں میں سے بھی سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ایسے مقام پر بلایا جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہ پہنچ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچے، لوح محفوظ کے اتنے قریب پہنچے کہ جہاں قضاء و قدر لکھنے والے قلم کی آواز تک آپ نے سنی، جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے، اتنا بلند مقام آپ کو دیا گیا، اور آپ نیکی، عبادت، تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ ایک انسان بھی تھے، اور انسان ہونے کے ناطے آپ کے دل پر وہ کیفیات گزرتی تھی جو ہم میں سے کسی کے دل پر بھی گزرتی، اور خصوصاً جب کوئی اچھا کام آپ کرنے جائیں اور لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں اور اس پر باتیں بنائیں یا ہنسیں یا مذاق اڑائیں یا اس کو اپروو نہ کریں، اور خاص طور پر اس دور میں جبکہ دین بالکل اجنبی ہو گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، یعنی اس وقت توحید کی آواز آپ نے اٹھائی جبکہ یہ آواز بالکل اجنبی ہو چکی تھی، اور پھر وسیعود غریبا، ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کا معنی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، ملائکہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ بعضوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ بچے دنیا میں اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنے حاضر جواب، تو دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور دین کے بارے میں کسی کے کیا معلومات ہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ایمان، اس کے بارے میں ہمارا علم کتنا ہے، اس کی تفصیلات اور اس کی وضاحتوں کو ہم کتنا جانتے ہیں۔ تو ایمان میں اللہ پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر۔ اگر ہمارے بچے ایمان کی بنیادی چیزوں کی تفصیل بھی نہیں جانتے تو اس سے آگے وہ پھر کس دین پر؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، دین کی باقی تفصیلات کیا ہے۔ تو عام طور پر یہ معلومات ہم واجبی طور پر، معمولی طور پر جان لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا کہ دین جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا، وسیعود غریبا، لوگ اس کے بارے میں نہیں جانیں گے، ایسے جیسے کوئی اسٹرینجر ہوتا ہے۔ تو دین ہمارا اپنا ہوتے ہوئے بھی ہم اگر اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور مسلمان گھرانوں میں ہی وہ اجنبیت ہو گئی اس سے کہ دنیا بھر کی چیزوں کے بارے میں معلومات ہے لیکن اپنے ہی دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں علم نہیں، تو یہ ایک خطرناک بات ہے۔ بہرحال ایسے دور میں جب کوئی شخص، یعنی افسوس کی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آنے لگتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت اس پر ہر طرف سے بوچھاڑ ہو جاتی، بعض اوقات اس پہ باتیں بنائی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل تنگ پڑنے لگتا ہے، وہ گھبرانے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ اور آپ دیکھیے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 97، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں، یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ پر، اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے،
آپ کو تکلیف پہنچتی، آپ کو غم لاحق ہوتا ہے، اور ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر دلوں کے حال کون جان سکتا ہے. بعض اوقات ہمارے بہت قریبی عزیز دوست پیارے وہ بھی نہیں جانتے ہمارے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہے. ہسبینڈ وائف کا رشتہ کتنا قریب کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے. اتنے قریبی رشتے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا کہ دل کی حالت کیا ہے. ایک شخص کتنا بھی بتائے کہ میرے اوپر اس وقت کیا گزر رہا ہے، لیکن سب کچھ بتا بھی نہیں پاتا. تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک، کہ آپ کا دل بھجتا ہے، تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بما یقولون، جو باتیں یہ کرتے ہیں، یعنی آپ کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں، آپ پر جو الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے. اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی شروع کر دیں. عام طور پر ہمارا دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے یا ہم کس وقت پھر اپنے آپ کو خوش پاتے ہیں جب کوئی ہمیں ایک سنائے تو ہمیں دو سنا سکے. ایک کے بدلے میں ایک سنا کے بھی ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے. جب تک پھر خوب خبر نہ لے تو ہمارے اندر کی بڑاس نہیں نکلتی. تو یہ حل نہیں بتایا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کیجئے، 3 کام کیجئے. فسبح بحمد ربک، نمبر 1 اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. تسبیح علاج بتایا گیا. دوسری بات وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نماز سے مدد لیں. اور تیسری چیز وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی زندگی کا آخری وقت آ جائے. اس راستے پر قائم رہیں، جمے رہیں. یہ ہے علاج سینے کی گھٹن کا، دل کی تنگی کا. یعنی جب آپ کا دل تنگ پڑے تو ان 3 چیزوں کو لازم کر لیں. اب اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جب دین کے راستے پہ چلتے ہوئے یا ویسے دنیاوی معاملات میں بھی اگر انسان کے دل میں کسی قسم کی کوئی گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی پریشانی آنے لگے، ڈپریشن ہونے لگے جو آج کل کے ٹرمز میں، تو سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ جب دل تنگ ہو، غمگین ہو، اداس ہو، پریشان ہو، تو نمبر 1 تسبیح کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مواقع پر تسبیح کا حکم دیا. ایک غم کے موقع پر، دوسرا فتح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر. تو مومن 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا اچھی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں، یا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے. تو دونوں مواقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی. غم کا موقع تو یہ ہو گیا، خوشی کا موقع کون سا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ جب اللہ کی فتح اور مدد آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. ایک وہ وقت تھا کہ مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ اجنبی ہو گئے تھے، اور ایک وہ وقت ہے کہ آپ کا مشن کامیاب ہو گیا، آپ فتح سے ہمکنار ہو گئے. تو دونوں مواقع پر کیا کرے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. فسبح، تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح کے 2 معنی. ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا. دوسرا ہے ہر قسم کے نقص اور عیب سے اس کو پاک قرار دینا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان میں کمال رکھتا ہے، کامل ہے. اور پھر تسبیح کے ساتھ حمد کا ذکر جو خاص طور پر آیا، تو ہم تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور ہم اس تعریف کے لیے کہا جاتا ہے یا اس کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کمال بھی ہو اور وہ صاحب انعام بھی ہو، یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں. اور دوسری طرف کمال کے علاوہ صاحب انعام، یعنی نعمتیں دینے والا، انعام کرنے والا، دینے والا ہو، جنرس ہو. تو ہمیں جو کچھ ملا ہے صرف مجھے اور آپ کو نہیں، پوری دنیا کو. وما بکم من نعمت ومن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب پر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں. فسبح بحمد ربک،
اور پھر اس میں عملی طور پر کیا کرنا ہے، یعنی ایک دل میں تو یہ ہو کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے حکم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں، لہذا میں اس رب کو پکار رہا ہوں۔ اور پھر زبان سے کیا کہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اس ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے غم اور دکھ کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان تو ہر وقت خطائیں کرتا ہے اور یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، ہماری اپنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ان مشکلات اور ان بوجھوں کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی تسبیح کی جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس وقت غم کے مارے ان کا جو حال ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی لفٹ پہ جا رہے ہوں اور لفٹ سٹک ہو جائے درمیان اور اس کی لائٹ آف ہو جائے، حتیٰ کہ آف نہ بھی ہو، روشن بھی ہو، شیشے کی لفٹ میں بھی جا رہے ہوں، تب بھی وہ جو دیوار کے سامنے سے گزرتا ہے اور تھوڑی سا بھی بلاکیج آتا ہے تو ایسے دل بند ہوتا ہے کہ یہ کسی تنگ جگہ پر پھنس گئے ہیں، یا کبھی کسی کمرے کے اندر ہو یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو شدید تنہائی کا احساس اور ایک خوف کی لہر دوڑ جائے آپ کے اندر، تو اس وقت سوچیں کہ اس وقت کو امیجن کر کے سوچیں کہ یونس علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک تنگ جگہ، اندھیرے میں، ایک گندی جگہ، کیونکہ سمک تھا تو وہ کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں وہ پہنچ گئے اور آنن فانن پہنچ گئے، ادھر کشتی سے گرائے گئے اور ادھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی بھی لے کے سمندر کے اندر اتر گئی۔ تو سمندروں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور غم کے اندھیرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانبیاء 87 اور 88 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے اپنی قوم پر غصے ہوئے تھے اور ان کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن انسان ہے نا، تو اس لیے ایسی کیفیات آتی ہیں، اور جب کوئی انتہائی تنگ کر دے تو غصہ آ جانا کیونکہ ہیومن نیچر ہے، تو غصے سے بھرا ہوا چلا گیا۔ اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی باقی بھی جو ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی ہم اس کلام کے ساتھ اس طریقے پر دعا مانگنے کی وجہ سے نجات دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سچی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی بات بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے غم میں پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا، اور کن الفاظ سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پھر اگر بات یہ نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہ اس غم میں ہی رہتے، وہ مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ان کی قبر بن جاتا، قیامت تک اس میں رہتے، اس سے نہ نکالے جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رنج، غم، دکھ، تکلیف کے موقع پر بر وقت علاج کرنا اور صحیح علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح، اور پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان
کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ضرور اس کا غم دور کیا جائے گا، اس کی مشکل آسان کی جائے گی. اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے، ڈر، غم، خوف دور کرنے کا نسخہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی. بعض اوقات ایسا تھا نا، انسان اکیلا گھر میں رہ جاتا ہے یا ویسے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یا کہیں ٹریولنگ میں ہے اور راستے میں ایسی جگہ پر رک گئی ہے گاڑی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، یعنی پیسے جانے کا غم ہو، یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے. یعنی جب بھی انسان یہ محسوس کرے کہ وہ دوسرے اس پر غالب آ جائیں گے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، یعنی کسی بھی قسم کا وہم، فکر، غم جو بعض اوقات اچانک ہی دل میں آ جاتا ہے، فوراً تسبیح شروع کر دینی چاہیے. چاہے آیت کریمہ ہو، چاہے سبحان اللہ و بحمدہ ہو، چاہے لا الہ الا اللہ ہو. پھر نہ صرف یہ کہ غموں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب کا احساس بھی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو، تسبیح، تہلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی ہمارا یہ منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ یہاں نہیں رہتے، یہ عرش کے گرد پہنچ جاتے ہیں. ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. کبھی آپ نے اس کو سنا ہوگا کر کے. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ کلمات وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یاد کراتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے ہاں اس کا ذکر کرتی رہے؟ تو جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا رہے، وہ پھر ان کلمات کی تسبیح کرتا رہے. پھر یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. حمیزہ بنت یاسر اپنی دادی یسارہ سے روایت کرتی ہیں، اور وہ مہاجرات میں سے تھی، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے گئی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ بھی، تہلیل لا الہ الا اللہ، اور تقدیس یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، یعنی انگلیوں پر گنا کرو. اس